السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بھائیوں، یہ آیت سورہ آل عمران کی 134 آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی 3 صفات کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں ان صفات کے حامل اور اس کے علاوہ احسان کی صفت والے لوگوں سے محبت کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو کہ وہ مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے جلدی کریں، کوشش کریں، اور پھر جنت کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قدر وسیع ہے، اور کہا کہ اس کو تیار کیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مومنین کی 3 صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ جو 3 صفات بیان ہوئی ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں ایک مومن کی زندگی میں، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو جب بشارت دی کہ یہ اللہ کی جنتیں متقیوں کے لیے تیار ہیں، وہیں اللہ نے واضح کیا ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ کَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرنے والے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں۔ پہلی جو صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے۔ انسان جب اپنے مال کے اندر جو اللہ نے اس کو دیا ہے دوسروں کا حق، اس کا احساس رکھتا ہے، تو یہ تقوی کی دلیل ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، کہ جو مومن ہیں ان کے اموال کے اندر معلوم حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو جو مال دیا اس میں دوسروں کا حق ہے، اور ایک بندہ مومن اس کا احساس کرتا ہے، اور احساس کرنے کے ساتھ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس مال کو ان کے حقداروں تک پہنچائے اور اپنے مالوں میں سے نفل صدقات و خیرات کرے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر عظیم نیکی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ متقیوں کی جو صفت اللہ نے بیان کرنی شروع کی، پہلی صفت انفاق سے ذکر کی ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ جب کشادگی ہوتی ہے تو یقیناً وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو بخیل ہوتے ہیں، جو کنجوس ہوتے ہیں، جو اپنے مال کو گن گن کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب کشادگیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے مال سے کسی غریب کے گھر چولہا جلے، میرے مال سے کسی کے تن پر لباس آئے، میرے مال میں سے کسی کی پیاس بجھے، میرے مال میں سے کسی کا چھت بنے، میرے مال میں سے کسی کا نکاح ہو۔ یہ ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ کشادگی جب اللہ دیتا ہے وہ فکر کرتا ہے اپنے بھائیوں کی، کہ میں اپنے بھائیوں تک کیسے پہنچاؤں اس مال کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے اور پیاسے ہیں اور آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آتا ہے، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ صفہ کے اصحاب کو لے آؤ۔ صحابہ جو صفہ نامی چبوترے پر رہتے تھے مسجد نبوی کے پاس، جو وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے، آپ نے کہا ان کو لے آؤ جب آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا۔ تو یہ ایک خواہش ایک مومن کی ہوتی ہے، جب بھی اللہ کشادگی دے وہ فوری طور پر فکر کرتا ہے کہ میں کیسے لوگوں تک ان کا حق پہنچاؤں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ کشادگیوں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا والضراء،
تنگیوں میں بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن حالات کے اعتبار سے نہیں بدلتا، ایمان اس کا مستقر ہے، حالات بدلتے ہیں، دن اور رات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، لیکن مومن اپنی اسی عمل پر باقی رہتا ہے۔ انفاق جب اس نے کشادگی میں کیا، جب تنگی ہوتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ انتہائی محبوب عمل ہے۔ تنگی جب ہوتی ہے انسان خود میں مصروف ہوتا ہے، خود وہ پریشان ہوتا ہے، خود وہ فکر مند ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی جب اس کے ذہن و دماغ میں دوسروں کی فکر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے، کہ تنگی میں بھی اپنے مومن بھائیوں کی فکر کر رہا ہے کہ میں کیسے ان تک اس خیر کو، اس مال کو پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پیش کیا اور کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس ایک مانگنے والی عورت آئی تھی اور اس نے مجھ سے مانگا، میرے پاس کچھ نہیں تھے، کھجور تھے، میں نے دیے، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، بچی نے اپنے کھجور کھا لیے، ماں بھی بھوکی تھی، اور اس نے اپنے حصے کی کھجور اپنی بیٹی کو دے دی، اور اس بیٹی نے اس کھجور کو بھی کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہی ہوا ہے تو یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہے۔ تنگی کے باوجود اس نے خرچ کیا، اور یہاں خرچ کرنے سے مقصود صرف دوسرے ہی نہیں، آدمی اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں بہنوں پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے پڑوس پر، سب پر تنگی ہو تو وہ کوشش کرے کہ تنگی کے باوجود وہ ان تک ان کا حصہ پہنچائے، ان تک ان کا حق ادا کرے۔ خاص کر آپ دیکھیں جس حالت میں ہم ہیں، مومن کوشش کرنے کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، جو اس کے لیے صحیح راستے ان کے ساتھ اس کے پاس مال آتا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے ان کا حق دے جس کا حق ان پر واجب ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے، ایک صحابی رسول جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گئے کسی باغ میں رات بھر مزدوری کی اور ایک مٹھی کھجور لے کر کے آپ کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے اوپر رکھا اکرام کے لیے۔ قرآن کریم نے جن لوگوں نے ان لوگوں پر جنہوں نے اتنی مٹھی بھر کھجور دیے تانا کسا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی اور وعید نازل کی کہ ایسا تانا دینا، ایسا طنز کرنا ان لوگوں کے اوپر بالکل غیر مناسب ہے۔ تو تنگی ہو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتاؤں کہ انفاق جو کہتے ہیں، خرچ کرنا جو کہتے ہیں، مال تو ہے ہی کہ مال خرچ کیا جائے، لیکن خرچ کرنے کے لیے صرف مال ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا، جو بھی آپ کے پاس نفع ہے، جو بھی آپ کے پاس خیر ہے، اس سے بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ خرچ کرنے والوں میں ہیں۔ کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے اونچا منصب دیا ہے، کسی کو اللہ نے زبان کی تاثیر دی ہے، آپ اس کو خرچ کیجئے اور اس کو استعمال کیجئے لوگوں کے نفع کے لیے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نفع پہنچانا صرف مال کے حد تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، لوگوں تک علم پہنچائیے، آپ کے پاس منصب ہے، اس منصب سے لوگوں کا بھلا کیجئے، آپ کے پاس دولت ہے، دولت سے نفع پہنچائیے، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ہمارے چند بول اور چند کلمات کی وجہ سے انہیں زندگی جینے کی امید جگ جاتی ہے، وہ صحیح راستوں پر آ جاتے ہیں، وہ اپنے ارادوں میں مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ برائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس قدر عظیم نعمت ہے یہ زبان، اگر آدمی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زبان کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو خرچ کرنا، ہر قسم سے وہ خرچ کرے جو وہ خرچ کر سکتا ہے، یہ مومن کی صفت میں سے ہے۔ پھر فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ فطری چیز ہے، انسان کے سامنے وہ چیزیں ہوں جو وہ نہیں چاہتا یا اسے تکلیف ہو تو ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی برداشت کر جاتے ہیں، کچھ برا بولتے نہیں، کچھ غلط کرتے نہیں، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ یقیناً یہ بہت عظیم چیز ہے کہ آدمی اپنے غصے کو پی جائے، لیکن صرف اللہ کے لیے،
تو یہ مومنین کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے، متقیوں کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر غصہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں بہنوں پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیویوں پر، رشتہ داروں پر، دوست احباب پر، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، اور اس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات۔ آپ جانتے ہیں ناراضگی اور غصہ ہونا یہ ایسی برائی ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اکیلی ہوتی، جب جاتی ہے تو کئی چیزیں چلی جاتی ہیں، کتنی اچھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے جذبے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات میں دوری آ جاتی ہے۔ یہ غضبناک ہونا، یہ غصے کو پی نہ لینا اتنی بڑی مصیبت کھڑی کرتا ہے کہ غضبناک شخص جب زندگی میں غصے کو نہیں چھوڑتا ہے، جب پلٹ کے دیکھتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، غصے کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ پینا بہت عظیم صفت ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے کہا ایک نصیحت، لا تغضب، زندگی میں کبھی غصہ نہ کرو۔ غصہ آتا ہے، غصہ قابو کر لو، پی لو۔ اور حدیث میں آپ نے بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے جبکہ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ اس غصے کا اظہار کر کے سامنے والے کے لیے کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر بھی پی جاتا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اللہ اس بندے کو بلا کر کے اس کا اکرام کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت کو جو حور تمہیں چاہیے تم اسے لے سکتے ہو، اختیار دیا جائے گا اس کو۔ سارے انسانیت کے درمیان اس کا اکرام ہوگا جو غصے کو پی جاتا ہے۔ کیوں میرے بھائی، غصہ ایسی چیز ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، قبیلے ختم ہو جاتے ہیں اور سماج کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے صرف اور صرف ناراضگی اور غصہ ہونے کی وجہ سے۔ غصے کو پی جانا بہت بہترین صفت ہے۔ آپ نے کہا پہلوان وہ نہیں جو کشتیوں میں پچھاڑ دیتا، پہلوان وہ ہے جب غصہ آتا ہے تو اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم صفت ہے کہ انسان غضبناک ہو جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جائے اور اپنی برائی سے رک جائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی وجہ سلف صالحین سے متعلق بعض سے متعلق واقعہ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کی کسی لونڈی نے جو پکا ہوا سالن تھا وہ ان کے اوپر گرا دیا تو بہت ناراض ہو گئے۔ تو فوراً اس لونڈی نے کہا کہ اے میرے مالک، اے میرے سید، آپ اس آیت کو یاد کریں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے غصے کو پی لیتا ہوں۔ پھر کہا کہ اس آگے بھی کہا گیا لوگوں کو معاف کر دے، کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا، انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو غصے کو پی جانے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں۔ یہ ایک صفت غصے کو پی جانا ہمارے اخلاق کو مزین کرنے والی چیز ہے، ہمارے اخلاق اس سے خوشنما ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ غصہ صرف زبان سے ہی نہیں ظاہر کیا جاتا۔ آپ ناراض ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، کلمات سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ طریقہ کار اس کا وارد ہے کہ آپ اگر غصہ کرنا چاہیں ضرور نہیں کہ جھگڑا ہو، گالیاں ہوں، اور ناراضگی کا اظہار آپ کے چہرے سے بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جب آپ ناراض ہوتے تو صحابہ پہچان جاتے کہ آپ ناراض ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ لال ہو جاتا تھا۔ یہ بھی غصہ ہے، لیکن آپ نے غصے میں کچھ نہیں کہا، آپ نے کسی سے کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن صحابہ پہچان جاتے تھے۔ کبھی عام کلمات کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، جسے سامنے والے کو معلوم پڑے کہ ناراض ہیں اس مسئلے میں، لیکن اپنے غصے کو پینا اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا ایک بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی صفت بیان کی مومنین کی۔ غصے کو آدمی پی لے، لیکن وہیں پر یہ صفت یہ ہے کہ معاف کرنے والی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، چوک ہو جاتی ہے، بسا اوقات جانتے بوجھتے انجانے میں، معاف کرنے کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔
حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں گن گن کر رکھنا، ایک ایک غلطی پر ان کا مواخذہ کرنا، اس پہ بحث کرنا، اس پہ گفتگو کرنا، اس پہ لان تان کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آپ اگر لوگوں کی غلطیاں نظر انداز کر کے چلیں گے، اس کو اندیکھا کر کے چلیں گے، وہ غلطیاں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، تو یقین جانیے کہ ہم بہت سارے برائیوں سے محفوظ رہیں گے اور ہم دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن کر سامنے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کو لوگ گالیاں دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا لوگوں سے۔ اسی لیے آپ کے اخلاق وہ سارے کے سارے لوگ اچھی طرح پہچانتے تھے جو آپ کے ساتھ مکہ میں رہا کرتے تھے، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ تو معاف کرنا ایک بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں ان پہ آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا، وہ ضرورت مند تھے، کہا کہ میں خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ مالدار ہیں، فضل والے ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ لوگوں کو معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ پھر انہوں نے حضرت مصطح کو معاف کیا اور ان کے اوپر خرچ جاری کر دیا۔ تو معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یقین جانیے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پورے طور پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سامنے والے کے اخلاق، سامنے والے کا طریقہ، سامنے والے کا عمل، اس میں کچھ نہ کچھ نقص آدمی کو نظر آتا ہے، اور سامنے والے کو ہمارے اندر نظر آتا ہے۔ اگر ہم ہر غلطی پہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر زندگی ہماری بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ ایک شاعر نے کہا تھا عربی زبان کے، غفرت ذنوبہ کظمت غیظی مخافۃ ان اعیش بلا صدیقی، کہا کہ میں نے اس کی گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو میں نے نظر انداز کر دیا اس ڈر سے کہ میں زندگی میں بغیر کسی ساتھی کے مجھے زندگی کاٹنی پڑے۔ اس لیے کہ جب غلطیاں دیکھ دیکھ کر کے لوگوں سے معاملہ کیا جائے تو پھر زندگی جینے اور زندگی کے اندر اطمینان کیسے آئے گا؟ تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اس سے معاملات بالکل خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر دوسرے معاملات میں معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب عمل ہے۔ اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ احسان دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق احسان یہ ہے، حدیث میں جیسے کہا گیا، حضرت جبریل نے آپ سے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کے ایسے عبادت کرو گے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو عبادت میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا احسان مخلوق پر ہے، مخلوق کی مدد کرنا، تعاون کرنا، انہیں معاف کرنا، ان پر رحم کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ مخلوق پر احسان ہے، ان کی مدد ہے، اچھا سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ثواب کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے، ایک جگہ پر یہ کہ آپ کو ثواب بتا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا یہ بدلہ ہے، اس نیکی کا یہ اجر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، تو سبحان اللہ یہ ثواب اور اجر کا اعلیٰ ترین معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ میں محبت کرتا ہوں ایسی صفات والے لوگوں سے۔ یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کے اندر محسنین بنیں، احسان کرنے والے، جو اپنی عبادتوں میں بھی احسان رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کامل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی جب معاملات کرتے ہیں تو احسان کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری زبان، ہمارا عمل لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے نرم پہلو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ نرمی، معافی، خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، یہ وہ صفات ہیں جو یہ
اختیار کر لیتا ہے وہ متقیوں کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صیام کو، قیام کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔